قادر مندخیل صاحب، ویسے آپ بحیثیت قانون دان آپ کی انٹیسپیشن کیا ہے کہ جو موجودہ معروضی حالات ہیں ان میں سپریم کورٹ کی جانب سے کل ڈیسیجن آ سکتا ہے یا پھر فل کورٹ کی جانب جا سکتے ہیں، دستبردار ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیا گٹ فیلنگ ہے؟ دیکھیے ستی صاحب، ابھی آپ کی چینل پہ ٹکر چل رہا ہے آپ کے سوال سے پہلے عمران خان صاحب کی کہ پاکستان کا قانون جو ہے نا جوڈیشل سسٹم دنیا میں 129 نمبر میں، تو یہ آج تو نہیں تھا، آپ کے دور میں بھی یہی تھا، لیول تھا، اور آپ نے اس کے فیصلے کے پھر آپ نے 1 سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جنرل باجوہ کو میں نے لائف ٹائم ایکسٹینشن کی بات نہیں کی ہے، تو یہ تو بہت پہلے ہی پریس کانفرنس کیا چکے، آج آپ اس کی تردید کرو، اور دوسرے جملے میں آپ کا ٹکر چل رہا ہے کہ جی میں نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے، تو 1 سال بعد آپ لائف ٹائم سے ایکسٹینشن پہ آ گئے، تو 1 سال پہلے کون سے آپ کے پر پریشر تک کہ آپ یہ بات کی تردید نہیں کرو؟ آج کیسے آپ کو آزادی مل گئی ہے جو آپ اس کی تردید کریں؟ نمبر 1 بات دیکھیں ستی صاحب، سمپل سا سوال ہے، اس وقت ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹاک شو میں، ہاں جی اب 4 لوگ اگر 4 کے 4 فیصلہ کرے تو وہ زیادہ مستند ہوگا، یا میں اور آپ وہ ایک فیصلہ کرے تو وہ زیادہ مستند ہوگا، یا عباسی صاحب یا کاظمی صاحب کرے؟ بھائی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جتنی ججز ہے سب اگر فیصلہ کر لے تو پورے پاکستان کو ماننا پڑے گا، اور پھر جسٹس سے اعتراض تھا اور وہ خود بینچ سے الگ ہو گئے، آج کیسے واپس آ گئے؟ اور پھر اس کی بات کو بھی چھوڑیے، 9 ججز سے ہوتے ہوتے آپ کے 3 جج، میں سوال رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، جی بتائیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی انٹیسپیشن یا آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے، بحیثیت قانون دان فیصلہ کیا آ سکتا ہے اگر چلیے یہی بینچ جو ہے وہ فالو کرتا ہے اور پروسیڈنگز چلتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے آگے؟ دیکھیں یہ بتا دیں مجھے۔ دیکھیں مجھے تو بالکل یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر یہی بینچ فیصلہ کرے گا تو ان کی ویوز تو سامنے آ چکے، جس نے یہ سو موٹو اختیار نہ ہونے کے باوجود بھی ریفر کیا تھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہے کہ سو موٹو صرف میں لوں گا، پھر اجاز معزز جج صاحب نے کیسے ریکمنڈ کر دیا اس کو بھی چھوڑیے، پیپلز پارٹی نون لیگ جمعیت نے اعتراض کیے، پاکستان بار کونسل نے اعتراض کی اجاز الحسن صاحب کے اوپر، یہ بینچ سے خود الگ ہو گئے، آج بینچ میں واپس کیسے آ گئے؟ چلو مان لیے تھوڑی دیر کے لیے۔ ابھی 2 دن پہلے جو محترم چیف جسٹس صاحب نے ارکان پارلیمنٹ چکے، آج تقاریر کر رہے، کون سا آئین، کون سا آپ کو قانونی اجازت دیتا ہے کہ آپ عوامی نمائندگان کے بارے میں اس طرح بات کریں اور پھر آپ کہتے ہیں میں جو فیصلہ کروں گا سب کو ماننا پڑے گا؟ ضرور مانیں گے۔ میں قادر مندخیل صاحب، میں سوال آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں، مگر بات یہ آپ کا I got your point، آپ کو جی اچھا کاظمی صاحب کی جانب چلتا ہوں تھوڑا سا۔ کاظمی صاحب، ویسے ایک ابھی سے اگر ہم اس بارے میں رائے کا اظہار کرنا شروع ہو جائیں تو وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا، لیکن ایک رکنی بینچ اگر فیصلہ کرے یا پھر لارجر بینچ فیصلہ کرے یا پھر فل کورٹ فیصلہ کرے، فیصلہ تو ظاہر آئین و قانون کے مطابق ہونا ہے فیصلہ، اور خاص طور پر یہ جو معاملہ اٹھایا گیا تھا وہ اس لیے اٹھایا گیا تھا، صوبائی ہائی کورٹس کے اختیار کی بات کی گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ کہیں ان کے اختیارات میں مداخلت نہ ہو، تو اس حوالے سے کچھ جج صاحبان کے اختلافی نوٹس تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے۔ تو یہ آپ کی نظر میں کیا غلط امپریشن دیا جا رہا ہے اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر جو سرکولیشن ہو رہی ہے ایسے بیانات کی، ایسی چیزوں کی؟ دیکھیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ایشو ہے اس کے اوپر سے آپ کی توجہ ہٹائی جائے، جو محترم ایشو ہے الیکشن ہونا 90 دن کے اندر، جی ایگزیکٹلی، ایشو یہ ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے، ہائی کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر کیا عمل درآمد کروایا گیا، گورنر صاحب نے تو ڈیٹ ہی نہیں دی، اس کے بعد جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تو دونوں معزز ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب اب تو یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور انہوں نے بھی نمٹا دیا۔ یہاں پہ بنیادی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ نہ کروائی جائیں۔ اس وقت جو کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں ہے، وہ تو 2 صوبوں کی عوام کا جو ووٹ کا حق ہے اس کے حوالے سے کیس ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو الجھایا جائے، فل کورٹ بنا دیں، یہ بنا دیں، بھائی ضرور بنا دیں آپ فل کورٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تو بلیک اینڈ وائٹ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر جو معزز جج صاحبان ایک دن ایک علیحدہ ہو گئے،
دوسرے دن آگے دوسرے علیحدہ ہو گئے, بحث کو کسی اور طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جناب جو بنیادی چیز ہے آپ پہلے اس کے اوپر تو توجہ دینا. یہ حکمراں اتحاد کیوں نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہتا؟ کل کیوں نہیں رضا ربانی صاحب سینٹ میں کھڑے ہوتے اور وہ اس طرح کی ایک پیشنیٹ سپیچ کریں جس طرح وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں؟ جب فوجی عدالتیں کیا کرتے تھے تو وہ روتے تھے, ان کے آنسو بہے تھے, جمہوریت کے آنسو, اور ہم نے بھی دیکھے تھے. ہمیں تو بڑی امید تھی کہ یہ پیپلز پارٹی والے کھڑے ہوں گے, کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے عدلیہ کے مسائل اپنی جگہ پہ, لیکن 90 روز میں آپ انتخابات کروائیں. پر ان کا تو جمہوری انتقام ہی پورا نہیں ہو رہا. آپ اعتزاز احسن صاحب کیا وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں بول رہے؟ اعتزاز احسن صاحب کی مثال لے لیں, لطیف کھوسہ صاحب کی مثال لے لیں, کھوسہ صاحب بول رہے ہیں, وہ کھل کے شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھ لیں. تو یہ کون سی مسئلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو واضح طور پہ جو چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں؟ تو یہ بنیادی ایشو ہے. باقی تو دیکھیں یہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کے لیے کبھی اس پہ الزام لگائیں گے, کبھی اس پہ الزام لگائیں گے. قادر بھائی آپ کی جانب میں آؤں گا, میں ذرا عباسی صاحب خاصی دیر سے منتظر ہیں, ان سے جواب لے لوں, پھر آپ اس کے بعد کنکلوڈ کر دیجیے گا. نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے. عباسی صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ اس وقت کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تحریک بھی شروع کی جائے گی, پھر خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے عدلیہ کے خلاف جاتے ہیں تو ہم پوری سپورٹ ہوگی پوری قوم کی. کیا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی تو وزراء کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے یہ پاسبل کس طرح سے ہوگا کہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ, تو کیا آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس سے متعلق؟ دیکھیں نا, ایک تو آپ نے خود ہی بات کر دی کہ یہ ہوتے کون ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ نہ مانے, اور ان کا بول کون رہا ہے؟ ایک آدمی میاں نواز شریف, جو اسی عدلیہ سے مفرور, اشتہاری اور بگوڑے ہوئے ہیں, اور وہ کچھ ہفتوں کے لیے گئے تھے اور سالوں ہو گئے واپس نہیں آ رہے. وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, تو کیسے نا ملک کا جو نظام ہے, جو رول آف لا ہے, اس کا اتنا برا حال ہو؟ تو یہ اگر کس حیثیت سے سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی منسٹر کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں یہ عدلیہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے؟ باقی سو موٹو ہی ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ آئے تھے, اور وہ بھی فل بینچ, تو فل کورٹ تو نہیں تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹا کے ان کی گورنمنٹ آئی تھی اور عمران خان صاحب باہر چلے گئے تھے. تو یہ صرف باتیں کرنے کی ہیں. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ معزز جج صاحبان چاہے وہ ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں, ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ نواز شریف کا جو یہ ایک ٹولہ ہے, انہوں نے 1997 میں بھی یہی کیا تھا جب نواز شریف پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ رہی تھی, انہوں نے عدلیہ پہ حملہ کیا تھا. آج بھی یہ واضح طور پہ حملہ کر رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا, اگر آئین اور قانون کو نہ ماننا ہوتا ہم تو حکومتیں ہی نہ توڑتے. ہم نے حکومتیں ختم کی اس لیے کہ ملک میں آئین رائج ہے. اگر آئین رائج نہیں ہے, آئین ٹوٹ گیا, تو اس کے لیے تو وکلا کو ایک موومنٹ شروع کرنی ہے, اور پی ٹی آئی نے بالکل اس کا پورا پلان بنایا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب نے سب کو قوم کو کال دینی ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے. کسی نواز شریف یا کسی اور کی مرضی سے یہ ملک نہیں چلے گا. اگر خدا نہ خواستہ آئین ٹوٹتا ہے, پھر آپ کے حق کا, میرے حق کا, ہمارے سیول رائٹس کا, ہمارے جمہوری رائٹس کا کون تحفظ کرے گا؟ ایک دفعہ آئین ٹوٹ جائے اور وہ باؤنڈری کھل جائے, پھر کون الیکشن, تو کیا الیکشن کون کرائے گا, اور اکتوبر میں کون کرائے گا, اور بعد میں کون کرائے گا؟ لہٰذا سب کو نکلنا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی, نون لیگ کے بھی بے پناہ ان کے بیانات موجود ہیں. یہ الیکشن کروانا چاہتے تھے, انہوں نے قوم کے سامنے یہ باتیں کی تھی. اور مطلب میں آپ کو بتاؤں ستی صاحب کہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی پبلک میں صفر ہو گئی ہے. یہ جو روز بیان بدلتے ہیں اور روز یہ اپنا پبلک کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو الیکشن میں اور عوام کی طرف جانے میں خوف آ رہا ہے. بہرحال الیکشن یہ جیتے یا کوئی جیتے, الیکشن 90 ڈیز میں اگر نہیں ہوتے, سمجھے ملک میں کوئی آئین نہیں ہے.